ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کا بیٹا جو قد و قامت کے لحاظ سے چھوٹا تھا اور اس کی شکل بھی اتنی خوبصورت نہ تھی، اور اس کے دوسرے بھائی بلند قد و قامت والے اور خوش شکل تھے۔ ایک دن باپ نے اس بیٹے پر نگاہ ڈالی اور اس کی شکل و قامت پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ شہزادہ اپنی عقل کے حوالے سے بڑا ذہین اور دانا تھا۔ باپ کی نگاہ کو تاڑ گیا اور اپنے باپ سے عرض گزار ہوا کہ اے ابا جان، چھوٹا قد لمبے قد والے سے اچھا ہوتا ہے۔ کیا یہ قول درست نہیں ہے کہ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے وہ قیمت میں بہتر ہوتی ہے؟ جیسا کہ بکری قد میں چھوٹی مگر پاک اور ہاتھی قد میں بلند مگر ناپاک ہے۔ باپ نے بیٹے کی عقل مندانہ بات سنی تو ہنس پڑا، اور اراکین دربار نے بھی اس بات کو پسند کیا، لیکن اس کے بھائی یہ سن کر رنجیدہ ہوئے۔ کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کے ایک دشمن نے ایک بڑی فوج جمع کر کے اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے صف آرا ہوئیں۔ بادشاہ کی فوج تعداد میں کم تھی۔ اس کو شکست کا خطرہ ہو گیا تو سب سے پہلے یہ پست قد بیٹا میدان میں اترا اور دشمن کو للکارا، اور اپنے وفادار سپاہیوں کا دستہ لے کر دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اس کی جواں مردی سے دشمن پسپا ہو کر بھاگ نکلا۔ اس سے فارغ ہو کر یہ بیٹا باپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آداب شاہی بجا لایا۔ باپ نے اس چھوٹے قد والے بیٹے کے سر اور آنکھوں پر بوسہ دیا اور نہایت شفقت سے بغل گیر ہوا۔ بادشاہ نے اسے روز افزوں توجہ سے ولی عہد بنا دیا، جس سے اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ لیکن زہے نصیب اس کی بہن نے اس بدخواہی کی واردات کو دیکھ لیا۔ کھانا کھانے سے پہلے اس کی بہن نے بھائی کو آگاہ کر دیا۔ بھائی اپنی بہن کے اشارے کو سمجھ گیا اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اس منحوس واقعے کی خبر بادشاہ کو ہو گئی۔ اس نے بیٹوں کو بلایا، مناسب سزا دی اور ملک کو مختلف حصوں میں بانٹ کر انہیں مختلف علاقوں میں بھیج دیا۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سچ ہے کہ 10 فقیر ایک گودڑی میں سما سکتے ہیں، مگر 2 بادشاہ ایک ملک میں گزر بسر نہیں کر سکتے۔